بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ پہلے آپ ماضی کے صیغوں کی علامات پڑھ چکے ہو، اب ہم مضارع کی طرف چلتے ہیں۔ مضارع کی صیغوں کی علامات پڑھتے ہیں۔ علامات مضارع جو ہے نا وہ کل 4 ہیں۔ علامات مضارع کل کتنی ہیں؟ 4۔ حمزہ، تا، یا، نون، یہ 4 مضارع کی علامات ہیں۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ اتین۔ ان کا مجموعہ اتین ہے۔ یہ مضارع کی علامات ہیں، اور یہ یاد رکھنا جو علامت ہوتی ہے نا، علامت وہ وزن کرتے ہوئے فا عین لام کے مقابلہ میں نہیں آتی ہے۔ اب دیکھ لو بھی، آپ نے ابھی پیچھے ماضی کے صیغوں کی علامات پڑھی تھی نا۔ ضربا، ضربا، الف صیغہ کی علامت ہے کہ نہیں؟ تو فاعل لام کے مقابلہ میں ہے؟ نہیں ہے۔ ضربو، وزن کیا نکلا؟ فعلوا، واو صیغہ کی علامت ہے، فاعل لام کے مقابلہ میں آئی ہے؟ نہیں آئی۔ ضربت، وزن نکالو، فعلت۔ تا جو ہے یہ صیغہ کی علامت ہے، کیا یہ فاعل لام کے مقابلہ میں آئی ہے؟ ضربتا، وزن نکالو، فعلتا۔ تو تا جو ہے یہ صیغہ کی علامت ہے، کیا فاعل لام کے مقابلہ میں آئی ہے؟ نہیں۔ ضربنا، وزن نکالو، فعلنا۔ نون صیغہ کی علامت ہے، کیا یہ فاعل لام کے مقابلہ میں آئی ہے؟ نہیں۔ تو جو صیغہ کی علامت ہوتی ہے وہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں آتی، وہ زائد ہوا کرتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ علامات مضارع 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون۔ جو مضارع کا صیغہ ہوگا، جو اس کے شروع میں ان حروف میں سے، ان 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا۔ اب بھی مجھے بھی یا سارا، کیا شروع میں یا آگی تو ہم کیا مضارع کہہ دیں گے؟ نہیں بھائی، ایسے مضارع نہیں کہیں گے۔ میں مضارع، اب دیکھیے یا سارا اگر فرض کرو کوئی یہ کہہ دے، چلو یا سارا کو اب یا سارو پڑھ دو، یا سارا کو آگے پر ضمہ شروع میں علامت مضارع آپ کو جی یا آ گئی ہے، تو کم از کم حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ اور علامت کیا ہوتی ہے؟ زائد ہوتی ہے، وہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں۔ تو بھائی آپ وہ یا کو بنا لو زائد، سین اور را باقی بچ گیا، سین اور را باقی بچ گیا۔ یہ تو 3 حروف، 2 حروف بچ گیا نا۔ اور حروف اصلیہ کم از کم کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ ماضی ہے، مضارع نہیں ہے، یا سارا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع۔ بہرحال مضارع کی جو علامات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ حمزہ، تا، یا، نون۔ حمزہ ایک صیغہ کے شروع میں آتا ہے۔ حمزہ واحد متکلم۔ حمزہ کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ ایک صیغہ، کون سا؟ تا 8 صیغہ۔ اوے حسان سامنے ہو کے بیٹھے، آئیں ہو جا تو زمان۔ تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ تا واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ تا کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ 8 صیغوں کے۔ وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ بولیں۔ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ یا 4 صیغوں کے شروع میں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یا کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ 4 صیغے کون سے ہیں؟ بولیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب۔ پیچھے رہ گیا نون۔ نون کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ ایک صیغہ کے شروع میں آتا ہے، اور وہ صیغہ ہے جمع متکلم۔ جمع متکلم۔ نون کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ ایک صیغہ، کون سا ایک صیغہ؟ جمع متکلم۔ جمع متکلم۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، مضارع کے علامات، مضارع کی علامات کی طرف۔ پہلا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع جیسے یضربو، جیسے دیکھیں بھائی آخری حرف پر ضمہ ہے، شروع میں علامت مضارع جیسے یضربو، آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع یا ہے۔ وزن نکالو یضربو کا، یفعلو۔ تو یا فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں آئی
آئی ہے؟ نہیں۔ تو علامت ہوتی ہے وہ زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر کا مضارع کی کیا علامت ہے؟ آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی، جیسے تثنیہ مذکر کا مضارع کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح، آخر میں الف ما قبل مفتوح، نون اعرابی مکسور، آگا نون کھڑا نا الف تو بعد، اس نون والے نون اعرابی، نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی، جیسے یضربانی، جیسے یضربانی، کیا وزن نکل آیا؟ یفعلانی، یفعلانی۔ اب دیکھیے آپ نے وزن نکال دیا، ہم نے جو علامت پڑھی تھی تثنیہ کی آخر میں علی ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی، اب وزن نکالا یفعلانی، یا بتاؤ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں آئی؟ نہیں۔ علی فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں آیا؟ نہیں۔ نون فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں آیا؟ نہیں آیا۔ تو بھائی جو حروف زائدہ ہوتے ہیں، جو علامات ہوتی ہیں، وہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں آتے، سمجھا گی؟ یضربانی جمع تثنیہ مذکر غائب ہو گیا، جمع مذکر غائب مضارع کی علامت، جمع مذکر غائب مضارع کی علامت آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم، آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم، نون اعرابی مفتوح، نون اعرابی مفتوح، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی، جیسے یضربون، وزن نکالو یضربون، یا واو نون فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں ہے؟ تو بھائی جو علامت ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ زائد ہے، سمجھا گی؟ پوچھا آپ نے یضربون کا وزن نکالا، یفعلون، آپ سے پوچھا کہ ابھی مادہ کیا ہے، آپ کہو گے تو اضربا، اور حروف زائدہ کیا تو کیا کہو گے؟ یا واو نون، یا واو نون، یہ علامت جو ہے یہ کیا ہوگی؟ زائد۔ علامت فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں آتی۔ یہ واحد مذکر غائب بھی ہو گیا، تثنیہ مذکر غائب بھی ہو گیا، جمع مذکر غائب بھی ہو گیا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یا چار سیغوں کے شروع میں آتی ہے، یا واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب۔ ہم نے تین سیغوں کی علامت پڑھ لی ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ تینوں کے شروع میں یا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور دیکھو نا، تینوں یضربو کے شروع میں یا، یضربانے کے شروع میں، یضربونا کے شروع میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ واحد مؤنث غائب آ گیا آگے جی، واحد مؤنث غائب، آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع ہوگی، آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع، جیسے تضربو، جیسے وہ دیکھ لیجیے آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع، کیا وزن نکلے گا تضربو کا؟ تا کسی کے مقابلہ میں ہے؟ نہیں ہے، یہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں آئی۔ تضربان کون؟ اچھا یہ آگے تثنیہ مؤنث غائب، کیا اس کی کیا علامت ہے؟ آخر میں الف ما قبل مفتوح، آخر میں الف ما قبل نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع ہوگی، جیسے تضربانی، جیسے علامت یاد ہوگی وہ صیغہ بتا پائے گا، جسے علامت یاد نہیں وہ صیغہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے بھائی تضربان آخر میں الف ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے، نون اعرابی مکسور ہے، شروع میں علامت مضارع ہے، شروع میں علامت مضارع، یہ جو نون ہے نا، نون اعرابی جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ مثلا اس کے شروع میں حروف نواصب میں سے کوئی حرف آ جائے گر جائے گا، حروف جوازم میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی یہ میں آپ کو آگے جا کے یہ پڑھا دوں گا۔ اچھا جی کتنے سیغے ہو گیا؟ 5 ہو گیا نا۔ چھٹا سیغہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث کا مضارع کی علامت آخر میں نون مفتوح، ما قبل ساکن، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی۔ اس دروازے کو کھول دو میرے بھائی، شروع میں علامت مضارع جیسے یضربنا، جیسے یضربنا، آخر میں نون مفتوح ہے، ما قبل ساکن اور شروع میں علامت مضارع یا ہے۔ تو یا 4 سیغوں کی شروع میں آ گئی، 1 2 3 اور 4۔ تو ہم نے پڑھا تھا شروع میں یا 4 سیغوں کے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں بھائی، واحد مذکر حاضر مضارع کی علامت آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع، جیسے تضربو، جیسے کیا وزن نکلے گا؟ تفعیلو، کیا وزن نکلے گا؟ تفعیلو۔ اچھا اب دیکھیے اٹھتے بھی تضربو تے تھلے بھی تضربو، واحد مؤنث کا واحد مذکر حاضر، کسانوں کی پتہ لگے گا؟ ترجمہ ترجمہ سے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ترجمے سے پتہ چلے گا بھائی یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر کا۔ دیکھو تے ابھی تضربو تے ابھی تضربو، اینو آکھیے نے واحد مؤنث کا تے اینو آکھیے نے واحد مذکر حاضر، تے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ترجمہ بتائے گا، ترجمہ بتا دے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جی واحد مذکر حاضر ہو گیا، تثنیہ مذکر حاضر مضارع کی علامت آخر میں الف ما قبل
بولو مفتوح نون اعرابی مکسور مکسور شروع میں علامت مضارع تا ہوگی اوتھے پیار ہے یار تیری مہربانی اوتھے رکھ کے چلا تدریبانی جیسے تدریبانی آخر میں الف ہے ما قبل مفتوح ہے نون اعرابی مکسور ہے شروع میں تا ہے تدریبانے کا وزن کیا نکلے گا تفعیلانی تدریبانے کا فا کلمہ کون سا حرف ہے ضاد ضاد عین کلمہ کون سا حرف ہے را اور لام کلمہ کون سا حرف ہے با آپ کو کیسے پتہ چل گیا ضاد فا کلمہ ہے را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے کیونکہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلے میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں فاعل نام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں جمع مذکر حاضر مضارع کی علامت آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم نون اعرابی مفتوح شروع میں علامت مضارع تا ہے جیسے تدریبون جیسے تضربون وزن کیا نکلے گا تفعلون آخر میں واو ساکن ہے ما قبل با مضموم ہے ما قبل با مضموم ہے اور جس حرف پر ضمہ ہو صرف کو کیا کہتے ہیں مضموم مضموم کہتے ہیں تدریبون کتنے سیغے ہو گیا 9 ہو گیا کتنے ہو گیا 9 واحد مؤنث حاضر مضارع کی علامت واحد مؤنث حاضر مضارع کی علامت آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور اعرابی مفتوح شروع میں علامت مضارع تا جیسے تدریبین جیسے تفعیلین کیا وزن نکلے گا تفعیلین تفعیلین حروف اصلیہ کیا ہے ضاد بابا وہ علامت ہے وہ کون سی ہے تا یا نون علامت ہے کہ نہیں وہ زائد ہے وہ کیا ہے زائد ہے تدری اچھا جی تثنیہ مؤنث حاضر مضارع کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع جیسے تدریبانی جمع مؤنث حاضر مضارع کی علامت آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن شروع میں علامت مضارع جیسے تدریبنا جیسے تضربنا آپ کو میں نے بتایا تا 8 سیغوں کے شروع میں آتی ہے واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب اور 6 حاضر کے اور 6 حاضر کے پھر دیکھ لو جی واحد مؤنث غائب شروع میں تا ہے تثنیہ مؤنث غائب شروع میں تا ہے واحد مذکر حاضر شروع میں تا ہے تثنیہ مذکر حاضر شروع میں تا ہے جمع مذکر حاضر شروع میں تا ہے واحد مؤنث حاضر شروع میں تا ہے اپنا کیا ہے تثنیہ مؤنث حاضر شروع میں تا ہے جمع مؤنث حاضر شروع میں تا ہے 8 سیغوں کے شروع میں تا آ چکی ہے 8 سیغوں کے شروع میں آ چکی ہے۔ اچھا پھر دیکھو تثنیہ مؤنث غائب تدریبان ہے تثنیہ مذکر حاضر تدریبان ہے تثنیہ مؤنث حاضر تدریبان تینوں سیغے ایک جیسے ہیں اور شکل و صورت ایک جیسی ہے کہ نہیں پھر سانو کیویں پتہ لگے گا بھائی اے تثنیہ مؤنث غائب ہے تثنیہ مذکر حاضر ہے تثنیہ مؤنث حاضر ہے اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیں ترجمہ بتائے گا یہ کون بتائے گا ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہن اگے چلو جی واحد متکلم کی علامت آخری حرف پر ضمہ شروع میں علامت مضارع حمزہ ہوگا جیسے اضربو جیسے وزن کیا نکلے گا کیا وزن نکلے گا حروف اصلیہ کون سے ہیں کون سے ہیں حمزہ حروف زائدہ کل کتنے ہیں 10 ہیں حروف زائدہ کل کتنے ہیں الیوم تنساہا الیوم الیوم شروع جو پہلے نمبر پہ کیا گیا حمزہ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو حروف زائدہ ہوتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں یہ جس نمبر پر موجود ہوتے ہیں اور جس حرکت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسی نمبر پر اسی حرکت کے ساتھ نیچے وزن میں آ جاتے ہیں اضربو کے اندر حمزہ کو ہم نے کیا بنایا ہے زائد بنایا نا وزن کیا نکالا حمزہ پہلے نمبر پہ ہے تو وزن کے اندر بھی افعلو پہلے نمبر پہ آ گیا اس کے اوپر کون سی حرکت ہے فتح ہے نا تو جو وزن نکالا افعلو ادھر بھی کیا آ گیا ہے فتح آ گیا ہے جمع متکلم مضارع کی علامت آخری حرف پر ضمہ شروع میں علامت مضارع نون ہوگا جیسے نضربو جیسے میں نے آپ کو ابتداءً بتا دیا حمزہ ایک صیغہ کے شروع میں آتا ہے واحد متکلم تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب واحد مذکر حاضر تثنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر تثنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے واحد مذکر غائب تثنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب جمع مؤنث غائب حمزہ ایک صیغہ کے شروع میں آتا ہے واحد متکلم اور نون ایک صیغہ کے شروع میں آتا ہے کون سا جمع متکلم اللہ کے فضل اور کرم سے یہ مضارع کے صیغوں کی علامات بھی آپ کی مکمل ہوگی جسے علامت یاد ہوگی اسے صیغہ آئے گا جسے علامت یاد نہیں وہ صیغے میں نقصان اٹھائے گا